بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی ان کے خاوند حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھیں، قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھی جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھی جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک غلام خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کل کس کام سے آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکی۔ میں نے عرض کیا، حضرت علی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اسی لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز سے راضی ہوں۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کر کے ایک خادم کی طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں، میں تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں جن کے جسم پر، بدن پر کام کرنے کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے، بہت زیادہ کام کرنے والی تھی، وہ اپنے بابا جان کے پاس جاتی ہے، خادم کے لیے عرض کرتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خادم نہیں دیتے، یہ بتا دیتے ہیں کہ جو شہداء شہید ہو چکے ہیں بدر میں وہ زیادہ بہتر ہیں، مقدم ہے کہ میں ان کے لیے یہ کروں، لیکن اپنی بیٹی کو ایک بہترین وظیفہ دے دیتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی باپ بن کر اپنی بیٹی کو جو وصیت کر رہے ہیں تو سوچئے اس میں کیا کیا بھلائیاں، کیا کیا خیرات ہوں گے۔ آئیے ہم بھی تسبیحات فاطمہ کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حامی و ناصر ہو جائے، اور ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑے بڑے شکوے کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم شکوے شکایات کرنا چھوڑ دیں، ہم اللہ پر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جائیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی مشقت کی بات نہیں ہے۔ اس وقت کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہم تو عیش پرستی میں ہیں۔ بہرحال جن کو کام زیادہ بھی ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ سنت فاطمہ پر عمل کریں، تسبیحات فاطمہ پر عمل کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پیاری سی باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔